پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے چھوٹے بڑوں کو، دوست احباب کو السلام علیکم۔ کچھ دن سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا بلوچستان۔ میں نے جب وزٹ کیا تو آپ نے ایک دو شوز دیکھے ہوں گے۔ ڈاکٹر جازب جمالدینی کے ساتھ ایک ہم نے کیا تھا، پھر پنجگور تربت یونیورسٹیز کے حوالے سے کیا تھا، تاکہ بلوچستان میں جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے رہیں۔ اب گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے سامنے بلوچ طلباء کی بازیابی کے حوالے سے ایک کیس سامنے آیا، تو اس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ کسی ایجنسی کو استثنا نہیں کہ جس کو چاہے برسوں کے لیے اٹھا کر لے جائیں اور بعد میں تھانہ اپارہ کے ایس ایچ او کی تحویل میں دے دیں۔ یعنی کافی دن تک حساب کتاب نہیں ہوتا کہ آخر وہ لوگ کہاں چلے گئے، لیکن بہت عرصے کے بعد پھر کسی نہ کسی تھانے میں ان کی برآمدگی ڈال دی جاتی ہے۔ اسی سماعت کے دوران لاپتہ بلوچ افراد کی فیملیز، نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اور نگران وزیر انسانی حقوق خلیل جارج بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے اس موقع پہ عدالت کو بتایا کہ بلوچ طلباء کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، کئی گھر پہنچ چکے ہیں، 28 لاپتہ بلوچ افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں، اور وزیر اعظم ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے اس سماعت میں وہ حصہ نہ لے سکے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ پیشی میں اگر آپ نے مکمل معلومات ہمیں فراہم نہ کی تو وزیر داخلہ اور وزیر اعظم خود بھی، جن کا تعلق بلوچستان سے، وہ ان کے خلاف بھی پھر کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اب کمیشن کو عدالت نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ ایکشن سے متعلق تجاویز دیں کہ جو لاپتہ افراد ہیں، گمشدہ افراد یا لاپتہ افراد یا جبری طور پہ لاپتہ افراد، آپ کو معلوم ہے یہ قصہ مسلسل سرکولیشن میں ہے، جو لاپتہ افراد ہیں ان کی طرف سے دعویٰ تھا کہ کئی ہزار لوگ غائب ہیں، جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اب یہ محض چند درجن افراد رہ گئے ہیں۔ اب 28 طلباء، اس عدالت کو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ شناختی کارڈ کی تفصیل نہ ہونے کے باعث تاحال لاپتہ ہیں۔ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے پھر اس موقع پہ کہا کہ سادہ سی بات ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، سارے لاپتہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، کیا وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ اور اٹارنی جنرل کی رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ بادی نظر میں ظاہر کرتی ہے کہ ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، جس کا جو بھی جی میں آئے وہ کیے چلے جا رہا ہے، سارا الزام اسٹیٹ ایجنسیز پر ہے۔ یہ ہمارے شہری ہیں، ان کی مائیں بہنیں اور بھائی رو رہے ہیں، سالہ سال سے وہ بلوچستان سے چلتے ہیں، یہاں کمیشن کے سامنے آ کر پیش ہوتے ہیں، یعنی وہ کمیشن جو کہ لاپتہ افراد کے کوائف اکٹھے کر رہا ہے، ان کے کیسز سن رہا ہے۔ جو لوگ دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی ضرور کرے، لیکن عدالت میں تو پیش کرے۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی کے الفاظ تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا کسی مہذب معاشرے میں یہ کام ہوتے ہیں؟ جو بھی لاپتہ شخص بازیاب ہوتا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ میں کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتا۔ بند کمروں میں نہ کہانی سنائیں گے، نہ بند کمروں میں کسی کی سنیں گے، جو کہنا ہے اوپن کورٹ میں کہیں۔ یہ بڑے غیر معمولی طور پہ سخت الفاظ تھے جو جسٹس محسن اختر کیانی نے گزشتہ پیشی کے موقع پہ استعمال کیے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے، اور سالہ سال سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ وقتاً فوقتاً خبریں آتی رہتی ہیں کہ لاہور سے، اسلام آباد سے، کراچی سے بلوچ نیشنلسٹ یا قوم پرست طلباء کو کسی ایک کو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن شکر کی بات ہے کہ چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ اب اس معاملے میں سرگرم ہے۔ معلوم نہیں اس کیس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی یہ صورتحال بلوچستان کے حالات کی غمازی کرتی ہے، ان لوگوں کی جن کو دہشت گرد یا انتہا پسند یا نیشنلسٹ سمجھ کے اٹھا لیا جاتا ہے یا وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت ساروں کا تعلق بلوچستان لبریشن فرنٹ سے ہے یا بلوچ ریپبلکن آرمی سے ہے، بتایا جاتا ہے، اب کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس شعبے میں اٹھایا جاتا ہے کہ BLA BLF، پھر اور بہت سارے گروہ ہیں، کوئی بلوچ ریپبلکن آرمی بھی ہے، اور یہ
مسئلہ بنیادی طور پہ انسرجنسی کا ہے کہ جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. وہ کس حد تک وہ جسٹیفائڈ ہے وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن ہم اس شو میں ابھی جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، شروع تو ہم نے گمشدہ افراد سے کے ساتھ کیا، لیکن بلوچستان کے جو مسائل ہیں اس میں ایک تو ظاہر ہے سر فہرست گمشدہ افراد کا ہے ایشو، اور دوسرا پھر کرپشن کا ہے، تیسرا سیاسی اشرافیہ جو وہاں کے جام، نواب، میر، جمالی، ان کی منمانیاں ہیں، اور عام آدمی کی بے بسی ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پورا بلوچستان 2 زونوں میں تقسیم ہے، ایک اے ایریا ہے، ایک بی ایریا ہے. کوئی 10% اے ایریا ہے جہاں پہ پولیس کا عمل دخل ہے. کوئٹہ، لسبیلا اور گوادر مثلا یہاں پہ اب پولیس کا لینا دینا ہے، پولیس وہاں کی انچارج ہے سیکیورٹی کی. اس کے علاوہ جو 90% بلوچستان ہے وہ اب بھی بی ایریا کہلاتا ہے. یہاں پہ لیویز ہیں، اور لیویز کے ساتھ ساتھ پھر جو مقامی جتنے بھی سردار ہوتے ہیں ان کی عملاً وہ راجدھانی ہوتی ہے. حکومت بلوچستان وزارت داخلہ ان کی تنخواہیں دیتی ہے، لیکن وہ تنخواہیں کس حد تک جینوئن ہیں اس پہ بھی بڑے ماضی میں سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ واقعتاً جو صحیح اتنی ہی تعداد کو تنخواہیں جاتی ہیں جتنی تعداد آن گراؤنڈ موجود ہوتی ہے. یہ ایک بڑا پرانا ایشو رہا. جنرل پرویز مشرف نے یہ تقسیم ختم کر دی تھی اے اور بی ایریاز کی، لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں برسر اقتدار آئی تو دوبارہ اے اور بی ایریا کو بحال کر دیا گیا. اب اس میں ظاہر ہے جو مقامی لوگ ہیں، بلوچ سردار، نواب، خان، اچکزئیز جتنے بھی ہیں، ان سب کے اس میں اپنے اپنے مفادات ہیں، جس کی وجہ سے جو ہی سیاسی حکومت آئی تو پرانا نظام بحال کر دیا گیا. اب اسی وجہ سے بلوچستان کے عوام میں بے چینی آج بھی اتنی ہی ہے، بے بسی کا، مایوسی کا اور محرومی کا احساس اتنا ہی شدید ہے جتنا آج سے 10، 15، 20 سال پہلے تھا. اور اسی حوالے سے میں جب تربت یونیورسٹی گیا، وہاں میری ملاقات ایک پروفیسر صاحب سے ہوئی، ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ. یہ بڑے شاعر بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، اور تربت یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف بلوچی زبان اور کلچر کے انچارج بھی ہیں. تو ان سے بھی بلوچستان کے مسائل پہ بات ہوئی. ایک ایشو یہ بھی تھا کہ ان کے بقول کہ بلوچستان میں کئی لوگ، خاص طور پہ جو ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ سرحد ملتی ہے، وہ کام کرنے پہ مجبور ہیں بے روزگاری کی وجہ سے اور وسائل نہ ہونے کی وجہ، جس کو باقی پاکستان میں اسمگلنگ کہا جاتا ہے. یعنی بڑی آسانی سے اسمگلنگ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن کیا واقعتاً وہ اسمگلنگ ہے؟ کیا واقعتاً بلوچ عوام کو ان کے حقوق ملتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ نے اس حوالے سے کیا کہا. مکران ڈویژن ایجوکیشن کے حوالے سے بلوچستان میں تو سب سے ہے آگے، لیکن تھرو آؤٹ پاکستان کے حوالے سے بھی یہ تقریباً جو سروے ہوئی تھی تو یہ 8ویں یا 9ویں نمبر پہ آیا ہوا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. تو یہاں پہ پنجگور ہمارا جو علاقہ تھا وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت آگے تھا، لیکن حالات کی وجہ سے اس میں تھوڑی بہت کمی آ گئی، لیکن ابھی پھر وہ ایک اٹھان اس میں آ رہا ہے. لیکن تربت اس حوالے سے بہت آگے. روزگار کے حوالے سے لوگوں کے لیے کچھ مسائل ہیں، مشکلات ہیں. مکران ڈویژن میں پورے تربت ہو، گوادر ہو، پنجگور ہو، روزگار کے حوالے سے یہاں پس یہی ایک کاروبار ہے. جو بارڈر ہیں اس سے تقریباً ہماری معیشت آپ سمجھ لیں کہ وابستہ ہے ہمارے لوگوں کا. اتنے لوگ برسر روزگار ہیں اس کام کے حوالے سے کہ آپ اگر ان میں جائیں گے، میرے پاس پراپر ڈیٹا تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گھر نہیں ہے ایسا جہاں جو یہاں سے کوئی کسی نے گاڑی لی ہوئی ہے، کسی کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے، کوئی کلینر ہے، کوئی کسی نے پمپ کھولا ہوا ہے، کسی نے مختلف حوالوں سے. تو روزگار کا ذریعہ یہی ایک ہے. باقی دوسرے جو گورنمنٹ کے سطح پہ روزگار ہیں، اگر فرض کریں گورنمنٹ آف پاکستان جو NFC کے حوالے سے 5% تک بڑھا دیا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو تو اس کے اثرات یقیناً مثبت پڑیں گے بلوچستان کے لوگوں کے حوالے سے.
زیادہ مواقع لوگوں کو ملیں گے روزگار کے فیڈرل گورنمنٹ میں. لیکن یہی تو ہمارے گلہ رہا ہے کہ اب کچھ ایسے فیڈرل ادارے ہیں جہاں پہ جیسا اکیڈمی ادبیات ہے، لوک ورثہ ہے، یا سینٹ ہے یا قومی اسمبلی ہے، وہاں پہ یقیناً لینگویجز کے حوالے سے یا لٹریچر کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اکیڈمی ادبیات کا چیئرمین بلوچستان سے کسی کو لیا گیا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ لوک ورثہ کا ڈی جی جو ہوگا یا چیئرمین ہوگا یا چیئرپرسن ہوگی وہ بلوچستان سے ہوگا. کبھی تاریخ میں یہ کم از کم نہیں ہوا. اس کے علاوہ دوسرے اسی طرح کے ادارے ہیں فیڈرل لیول پہ جو ایگزسٹ کرتے ہیں. صوبائی لیول پہ یقیناً ہمارا ایک اپنا سیاسی سیٹ اپ ہے. لوگ ووٹ دیتے ہیں اس بنیاد پہ کہ جی کل ہمیں کوئی نوکری ملے گی. چھوٹی سطح پہ، یہ بہت ہی چھوٹی سطح پہ ایک دو لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر پراپر فیڈرل گورنمنٹ اپنا بنا لے جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے متعین شدہ جو پرسنٹیج ہے اس کو یہاں پہ لاگو کر دے تو اس سے روزگار میں کافی کمی آ سکتی ہے، اور ہماری فورمز میں نمائندگی بھی ہو سکتی ہے ہمارے لوگوں کی. جہاں فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں وہاں پہ ہمارے لوگوں کی نمائندگی ہو سکتی ہے. نمائندگی ہونے سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ پراپر لوگ پراپر باتیں وہاں تک پہنچا سکیں گے. ادروائز اگر فرض کریں آپ تربت نہ دیکھتے، ایک کالم میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ جی بس کراچی آپ پیدل جائیں 5 منٹ کا فاصلے. ایک ہمارے نامور کسی کالم نگار نے یہ لکھا تھا کہ پیدل جائیں 5 منٹ کا فاصلہ کراچی سے. اب مطلب اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کراچی سے اب تقریباً 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو وہ جو لوکیشن ہوتی ہے وہ جو دیکھتے ہیں، تو لہٰذا جب پراپر لوگ آئیں گے، پراپر لوگ اپنی بات وہاں کریں گے، یقیناً تربت کے حوالے سے آپ کی نسبت سے میرے معلومات زیادہ ہوں گے یا ہمارے دوستوں کے معلومات زیادہ ہوں گے. اسی طرح آپ کے اپنے علاقوں کے حوالے سے آپ کی معلومات ہوں گی. ویسے صحافی یا ویسے انٹلیکچوئل آپ یقیناً پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آپ کی معلومات اور انفارمیشن ہوں گے تربت کے حوالے سے. لیکن پھر بھی یہاں پہ اگر کوئی ڈیم بھی سرکار بناتا ہے تو چاہیے یہ کہ وہ لوکل لوگوں سے کنسلٹ کرے. وہ جانتا ہے کہ پانی کا بہاؤ کس طرف ہوتا ہے. یہ سمبولک ہے، زمانی جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن پراپر لوگ ہی جانتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں ان میں جب برسات کا پانی آتا ہے ان کا بہاؤ کس طرف سے ہو کے کس طرف سے نکلتا ہے. یہ ہمارے لوگ ہی جانتے ہیں، یہ دوسرے نہیں جانتے. تو یہ تو آپ نے سنی ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ کی کہانی، اور یہ صرف ان کی کہانی نہیں ہے. یہ بہت سارے جو بلوچ انٹلیکچوئلز ہیں، لکھنے لکھانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ آن گراؤنڈ کام کرتے ہیں، سیاسی اشرافیہ نہیں، لیکن ان کے 2nd-3rd ٹیئر جو سپورٹر ہیں وہ ضرور اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. احساس محرومی کی بات کرتے ہیں، غربت کی بات کرتے ہیں، بے روزگاری کی بات کرتے ہیں. اور ان کے خیال میں یہی باتیں بلوچستان میں جو قوم پرستانہ، انتہا پسندانہ قوم پرست جو جذبات ہیں ان کو فروغ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جو جتنا بلوچ ایریاز جتنے ہیں وہاں پہ جو علیحدگی پسند گروہ ہیں یا قوم پرست گروہ ہیں ان کا کافی عمل دخل ہے، زندگی پہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میری ملاقات نگران وزیر داخلہ بلوچستان کے محمد زبیر جمالی سے بھی ہوئی، اور ان سے بھی میں نے پوچھا کہ کیا بلوچستان کے حالات کبھی بہتر ہوں گے سیکیورٹی کے حوالے سے، اقتصادی صورتحال کے حوالے سے. تو یہ جواب تھا زبیر جمالی صاحب کا. جنوبی بلوچستان کوئٹہ سے لے کے اگر ڈاؤن ورڈز جائیں گے ٹورڈز گوادر، تو ادھر کا جو میں ایسے اس کو ڈیفائن کروں گا کہ جو صورتحال ادھر ہے، یہ ایک ایسی کچھ گروپس ہیں جو کہ اگر آتے بھی ہیں، اگر کارروائی کرتے ہیں جو بھی ہوتی ہے مائنر یا کس قسم کی بھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جی ادھر رہتے بھی ہو، لوکل سے بھی سپورٹ ہو، لیکن واپس پہاڑ میں چلے جاتے ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ اس کے پیچھے اگر ظاہر اگر جدھر کوئی رہتا ہے تو فار دا سپلائز یا ریپلینشمنٹ ایوری تھنگ، کہ ری انفورسمنٹ یو نیڈ اے تھنگ، یو نیڈ فائنینسز اور ساری چیزیں. تو اس کے پیچھے 100% کہ جی انڈین ایجنسیز ضرور انوالو ہوتی ہیں. چیز کیونکہ جو نیئر فیوچر مجھے لگ رہا ہے اس میں تو حالات لگ رہے ہیں کہ تھوڑے سے بہتر ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر ہم فوکسڈ رہیں اور لوگوں کے جو پرابلمز ہیں،
کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا خود بھی کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں پاورٹی لائن کے نیچے پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. تو اگر ان کے ایڈریس ہو جائیں پرابلمز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر پوزیشن ہو سکتی ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے خود یہ بات کر لی کہ عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، سروسز نہیں ہیں. تو کیا بلوچستان، آپ ایک جوان لیڈر ہیں آپ، تو آپ سمجھتے ہیں کوئی امید ہے بلوچستان تبدیل ہو سکتا ہے، بلوچستان کے عوام کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ سر ہوپ تو ہمیشہ ہوتی ہے، جیسے پیوستہ رشا جیسے امید بہار رکھ، اس میں تو نو ڈاؤٹ ہوپ ہے ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ہے کہ جیسے لوکل آپ کی لیڈرشپ ہے ان کو کم از کم، اور جو آفیسرز ہیں جو ادھر ملازمت میں ہیں ان کو ان اسٹیشنز میں ہونا چاہیے، اور جو لیڈرشپ ہے ان کو اپنی کانسٹیچوئنسی میں ہونا چاہیے. ادھر کے ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی فنڈز ہوں، ڈیولپمنٹ کے کام ہوں، خود دیکھیں اور مانیٹر کرنے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں بہت بہتر چیز ہو سکتی ہے. تو جناب یہ آپ نے دو آراء سنی، ایک تو ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ کی تربت یونیورسٹی کی، اور دوسری آپ نے وزیر داخلہ زبیر جمالی کی. اور دونوں کا یہی کہنا تھا کہ لب لباب گفتگو کا یہ ہے کہ مقامی سطح کے معاملات اس وقت حل ہوتے ہیں جب مقامی نمائندے جو خود کو عوامی نمائندے کہتے ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنی کوئی ذمہ داری ادا کریں، آتے جاتے رہیں، اور مقامی لوگوں کے ساتھ صلاح مشورے کا سلسلہ جاری رکھیں. ان کی ضروریات کا احساس تو خیر کریں، لیکن اس کو جانچنے کی کوشش کریں کہ وہاں پہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. تعلیم ہے، صحت ہے، پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے سیکیورٹی کا مسئلہ تو ہے ہی. اب یہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ، اور جو خاص طور پہ جمالی صاحب نے بھی بڑی زور دے کے بات کہی کہ یہ جو گاؤں میں لوگ اپنے جو اوریجنل گاؤں ہے وہاں آپ صرف انتخابات کے وقت اگر جائیں، ووٹ مانگنے کے لیے جائیں، تو کئی دفعہ تو وہ بھی ہوتا ہے جو حال ہی میں آغا سراج درانی کے ساتھ ہوا سندھ میں. جب وہ ووٹ لینے کے لیے گئے تو لوگوں نے کافی شور شرابہ کیا اور ان کو وہاں سے اپنے جو لینڈ کروزرز کا قافلہ تھا اس کے ہمراہ واپس بھاگنے پہ مجبور کیا. تو یہ وہ عوامی غیظ و غضب ہے جو کہ آہستہ آہستہ جس کا لاوا ابل رہا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ گاؤں میں صرف ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی 4 سال 5 سال کے بعد جب نئے انتخابات ہوتے ہیں، اور جبکہ باقی وقت آپ کا یا تو پارلیمان یا اپنی وزارت میں گزرتا ہے کوئٹہ میں، اور اس سے زیادہ وقت ماشاءاللہ آپ کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے، ہر قسم کی عیش و عشرت کے لیے کراچی یا اسلام آباد میں آپ زندگی بسر کرتے ہیں، ٹھیکوں کی تلاش میں، نئے منصوبوں کی تلاش میں. یہ ظاہر اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے اسلام آباد میں، لاہور میں یا کراچی میں ڈیرے ڈالتے ہیں سرکاری اداروں کے ساتھ، کیونکہ ان کے بھائی چچا کزنز کوئی سینٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی وزارت میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوتا ہے. اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کو سیاست میں پیراشوٹ کیا گیا ہے، یعنی یہ پیراشوٹ کے ذریعے سیاست میں آتے ہیں، سینٹ میں پہنچ جاتے ہیں، چند سو ووٹ لے کے قومی اسمبلی بھی پہنچ جاتے ہیں، اور عوام کی طاقت کی بجائے ان کا انحصار کسی ماورائی قوت کی طاقت پہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جب ماورائی قوت اگر ان کو پیراشوٹ کروائے گی، ان کو ایوان اقتدار میں پہنچائے گی، تو یہ پھر ذمہ دار ہوتے ہیں اس طاقت کو، نہ کہ ان عوام کو جن کے ووٹ محض کہتے ہیں ایک اسموک اسکرین کے طور پہ محض دکھاوے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ بلوچستان کی کہانی ہے، بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہاں پہ جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے وہ جام، جمالی، نواب، میر، خان، یہ وہاں بھی ایک اشرافیہ کا کلب ہے جو کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اشرافیہ کے ساتھ ملا کے بلوچستان کے وسائل سے بہت اچھے طریقے سے محفوظ ہو رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن عوام، بلوچ عوام ویسے ہی غربت، بے بسی، بے روزگاری کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ.